اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ آج ہمارے پاس ایک بہت ہی اہم سوال اور پھر اس کا جواب۔ سوال یہ ہے کہ جیسے ہم سنتے رہتے ہیں کہ لیلۃ القدر یہ سب سے افضل رات ہے، اور قرآن کریم نے بھی بیان کیے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن کریم میں بیان فرمائے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ لیلۃ القدر کیا ہے؟ فرمایا خیر من الف شہر، اور یہ لیلۃ القدر کی رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اور 1000 مہینے تقریباً 83 سال 4 مہینے بنتے ہیں۔ تو لیلۃ القدر کی ایک رات گوئے کہ یہ 83 سال 4 مہینے کے برابر ہے۔ لیکن ایک سوال یہ کیا جا سکتا ہے، بعض لوگ پوچھتے بھی ہیں کہ آیا لیلۃ القدر سے بھی کوئی رات افضل ہے؟ تو آج ہم اس پر بات کریں گے کہ لیلۃ القدر سے بھی کوئی افضل رات ہے یا نہیں ہے۔ لیکن اس سے پہلے ہم ایک بات اور بھی کریں گے کہ ایک معراج کی رات ہے اور ایک لیلۃ القدر کی رات ہے، تو ان دونوں میں سے کون سی رات افضل ہے؟ حضرت علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا کہ معراج کی رات افضل ہے یا لیلۃ القدر کی رات افضل ہے؟ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے جواب دیا کہ امت کے لیے لیلۃ القدر کی رات افضل ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے معراج کی رات افضل ہے۔ البتہ لیلۃ القدر کی رات میں اللہ اور اس کے رسول نے عبادت کا حکم دیا ہے کہ چونکہ لیلۃ القدر بھی متعین تو نہیں کہہ سکتے، لیکن جو روایات ثابت ہے تو اس میں رمضان کا آخری عشرہ اور پھر آخری عشرے میں جو 5 راتیں ہیں، 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں، یہ 5 راتیں ان میں ہو سکتا ہے۔ اور ان 5 میں پھر زیادہ تر جو روایات ہیں وہ 27ویں شب کے متعلق ہے۔ آج 27ویں کی شب ہے، اور بعض صحابہ سے یہ منقول ہے کہ لیلۃ القدر کی رات 27ویں ہی کی شب ہے۔ بہرحال یہ روایات مختلف ہیں۔ تو اتنا فرق ہے لیلۃ القدر اور لیلۃ المعراج کے اندر کہ لیلۃ القدر میں اللہ اور اس کے رسول نے عبادت کے لیے حکم دیا ہے کہ اس میں جتنی زیادہ عبادت کی جائے، پوری رات عبادت کی جائے۔ لیکن لیلۃ المعراج میں اللہ اور اس کے رسول نے نہ تو اس کا تعین کیا ہے کہ معراج کی رات یہ کون سے مہینے میں ہے، کون سی تاریخ میں ہوئی ہے، اور نہ تو اس کا تعین ہے، اور نہ ہی اس میں عبادت کا حکم دیا گیا ہے۔ لیکن بہرحال علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ امت کے لیے لیلۃ القدر کی رات افضل ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے لیلۃ المعراج کی رات افضل ہے۔ اور یہی بات علامہ ابن القیم رحمہ اللہ نے بھی ذکر کی ہے کہ لیلۃ القدر کی رات امت کے لیے افضل، اور آپ علیہ السلام کے لیے معراج کی رات افضل ہے۔ اس کے بعد اب جو ہمارا سوال تھا کہ آیا لیلۃ القدر سے بھی کوئی رات افضل ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہاں، لیلۃ القدر سے بھی ایک رات ایسی رات بھی ہے جو لیلۃ القدر سے بھی افضل ہے۔ شاید کہ کسی کو یہ معلوم نہ ہو، لیکن ایک رات ایسی بھی ہے جو لیلۃ القدر سے افضل ہے۔ امام حاکم اور امام بہقی رحمہ اللہ نے صحیح سند کے ساتھ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے
روایت کی یہ ہے کہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا انبئکم بلیلۃ، کیا میں تمہیں خبردار نہ کروں، کیا میں تمہیں خبر نہ دوں، بلیلۃ ایسی رات کے متعلق افضل من لیلۃ القدر، جو لیلۃ القدر سے بھی افضل رات ہے۔ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یہ خبر دی ہے کہ ایک رات ایسی بھی ہے جو لیلۃ القدر سے افضل رات ہے، اور وہ افضل رات ایسی رات ہے کہ اس کے لیے آپ کو پورے سال رمضان کا انتظار، جیسے ہم لیلۃ القدر کے انتظار میں پورا سال رہتے ہیں کہ سال آئے گا، رمضان کا مہینہ آئے گا، پھر رمضان کا آخری عشرہ آئے گا، تو اس طرح کا انتظار بھی نہیں ہے، اور وہ سال کی کسی بھی رات میں آپ اس رات کو حاصل کر سکتے ہیں۔ اب وہ کون سی رات ہے؟ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ رات ہیں کہ جس میں ایک مجاہد اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہوئے رات کو اسلامی سرحدات اور مسلمانوں کی چوکیداری کرنے کے لیے، مسلمانوں کی حفاظت کے لیے وہ ایک رات اللہ کی راہ میں لگاتا ہے، جاگتا ہے، حفاظت کرتا ہے، تو یہ رات لیلۃ القدر سے بھی افضل رات ہے۔ اور ایک روایت میں جس کو علماء محدثین نے صحیح قرار دیا، یہ ہے کہ موقف ساعۃ فی سبیل اللہ، کہ اللہ کے راستے جہاد میں ایک گھڑی لگانا، یعنی ایک رات یا ایک وقت لگانا، فرمایا خیر من قیام لیلۃ القدر عند حجر الاسود، کہ وہ ایک گھڑی جو اللہ کی راہ میں کسی نے لگا دی ہے، وہ اس آدمی کے لیلۃ القدر سے بہتر ہے جو لیلۃ القدر میں قیام کریں، اور وہ بھی حجر اسود، بیت اللہ میں حجر اسود کے پاس کھڑے ہو کے قیام کریں۔ لیکن اس سے بہتر اور افضل اس آدمی کی رات ہے جو اسلامی سرحدات کی حفاظت میں کھڑا ہے اور اللہ کے کلمے کے لیے جہاد فی سبیل اللہ کر رہا ہے۔ یہ وہ افضل رات ہیں جو لیلۃ القدر سے بھی افضل رات ہیں۔ یہ صحیح روایات میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، اور محدثین کرام نے ان روایات کی تصحیح کی ہے کہ یہ بالکل صحیح روایات ہیں۔ اب مسئلہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو مجاہد کی رات ہے اور جو اسلامی سرحدات کی چوکیداری کرنے والی کی رات ہے، یہ لیلۃ القدر سے کیوں افضل ہے؟ تو محدثین کرام نے اس کی وجہ ذکر کی ہے کہ لیلۃ القدر میں اگر کوئی مسلمان کسی کو لیلۃ القدر نصیب ہو جائے اور وہ پوری رات اس میں عبادت کرے تو وہ عبادت صرف اپنی ذات کے لیے ہے۔ لیکن جو مجاہد اسلامی سرحدات کی حفاظت میں کھڑا ہے اور پوری رات وہ اللہ کی رضا کے لیے اسلامی سرحدات اور مسلمانوں کی حفاظت میں کھڑا رہتا ہے، تو وہ چونکہ سارے مسلمانوں کے لیے ہے، وہ اپنی ذات کے لیے نہیں ہے، اس لیے یہ لیلۃ القدر سے بھی افضل رات ہو گئی۔ اور اس کی مثالیں ہمیں قرآن کریم میں بھی ملتی ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس بادشاہ سے جو کہا تھا کہ تمہیں قادسالی آئے گی، 7 سال کی قادسالی آئے گی، یہ غلے ختم ہو جائیں گے، لہذا قال اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم، کہ آپ مجھے خزانچی بنائیں تو میں آپ کے خزانے کی حفاظت کروں گا اور اس کو تمام لوگوں تک پہنچاؤں گا۔ تو یہاں یہ ہے کہ عہدہ لینا، عہدہ مانگنا، یہ شریعت میں مطلوب نہیں ہے کہ کوئی خود عہدہ طلب کریں، لیکن یہاں حضرت یوسف علیہ السلام جو عہدہ لے رہے ہیں اس لیے کہ یہاں اور کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو ساری مسلمانوں کو فائدہ پہنچا سکے، ان تک غلہ پہنچا سکے، تو اس لیے یوسف علیہ السلام نے یہ ذمہ داری لے لی کہ میں
اس کی خزانے کی نگرانی کروں گا تاکہ تمام لوگوں تک یہ غلہ اور خوراک پہنچے۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب وہاں سے فرعون سے بھاگے مدین کی طرف جا رہے تھے، اور حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں جو ان کو رستے میں ملی کسی کنویں کے پاس، اور وہاں سارے لوگ پانی بھر رہے ہیں، اور حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں چونکہ عورتیں ہیں تو وہ حیا کے مارے کسی کونے میں کھڑی ہیں کہ سارے لوگ پانی بھر کے جائیں پھر ہم بھریں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان کی خدمت کی، ان کے لیے پانی نکال کے ان کو گھر بھیج دی کہ یہ خواتین ہیں، باپردہ ہیں، لہذا، اور پھر جا کے ایک درخت کے نیچے لیٹ گئے۔ فَسَقَىٰ لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّىٰ إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ، کہ یا اللہ اب جو تو مجھے دے گا میں اس کے لیے محتاج ہوں، اور میں یا اللہ تیری نعمتوں کا محتاج ہوں۔ تو اللہ نے وہی حضرت شعیب علیہ السلام کے بیٹیوں میں سے ایک حضرت شعیب علیہ السلام نے بیچ کے موسیٰ علیہ السلام کو بلایا، اور پھر وہاں بکریاں چرائی، جو قرآن کریم میں پورا واقعہ موجود ہے۔ لہذا یہاں بھی علماء یہی فرماتے ہیں کہ یہاں بھی جب موسیٰ علیہ السلام نے گویا اپنی ذات کو بعد میں رکھا اور پہلے لوگوں کی خدمت کی، تو اللہ نے اس کو یہ گویا اتنی بڑی نعمت دے دی کہ اس نبی کے گھر پہنچا دیا اور بڑا مقام دے دیا۔ اسی طرح ایک روایت ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میں اپنی کسی مسلمان بھائی کی حاجت میں اس کی حاجت پوری کروں، اس کے ساتھ چلوں، تو احب الی من ان اعتکف فی ھذا المسجد، یہ مجھے زیادہ پسندیدہ ہے کہ میں اس مسجد نبوی میں اعتکاف کروں، تو اس سے مجھے یہ زیادہ پسند ہے کہ میں کسی مسلمان کے کام آ جاؤں اور اس کی خدمت کروں، اس کے ساتھ ہمدردی کروں۔ تو یہ اتنی بڑی بات ہے کہ کسی کے کام آنا، گویا اجتماعی کام کرنا، اپنے ذاتی انفرادی کام سے اس کی فضیلت بڑھ جاتی ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی طبرانی کی روایت جو سند حسن کے ساتھ مروی ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کی نبی سے یہی فرمایا کہ ای الاعمال افضل، کہ سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے افضل عمل یہ ہے کہ ادخالک السرور علی مومن، کہ آپ کسی مومن کو خوش کر دیں، اس کی حاجت پوری کر دیں، اس کو خوش کر دیں، تو یہ سب سے افضل عمل ہے۔ لہذا خلاصہ یہ ہوا کہ چونکہ لیلۃ القدر یہ بہت بڑی رات ہے، اللہ ہم سب کو نصیب فرما دیں، لیکن اس سے بھی افضل رات جو میں نے آپ کو بتلا دیا کہ جو اللہ کی راہ میں مجاہد اسلامی سرحدات کی حفاظت کریں اور اعلائی کلمت اللہ کے لیے اپنی رات پیش کریں، تو وہ لیلۃ القدر سے بھی افضل رات ہیں۔ اور یہ رات ہمیں کسی بھی وقت سال کے 12 مہینوں میں سے کسی بھی رات کو ہم یہ ثواب حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں لیلۃ القدر کی فضیلت بھی نصیب فرمائے، اور یہ جو مجاہد کی رات ہے اور یہ جو مسلمانوں کی حفاظت اور اجتماعی کام ہے، تو اللہ ہمیں یہ بھی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔